اگلی آیت دینا چاہتا ہوں، یہ بھی سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ وہ کیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارا دین اور پوری کر دی ہے تم پر اپنی نعمت، اور میں نے پسند کر لیا ہے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین۔ اب اس آیا مبارکہ کے ذیل میں خطیب بغدادی تاریخ بغداد میں لے کے آئے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ اس کو روایت کرتے ہیں، اور عبداللہ ابن مسعود نے بھی اس کو لیا ہے، بے شمار صحابہ کرام نے اس کو روایت کیا ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور اس کو امام جلال الدین سیوطی نے لیا در منصور میں، اس کی جلد نمبر 2 ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے 260۔ بیروت لبنان کا نسخہ ہے۔ یہ دوسری آیہ مبارکہ دینا چاہتا ہوں کہ لما ناسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی یوم غدیر خم فنادا لہو بالولایت حابت جبریل علیہ السلام بہذا الآیہ الیوم اکملت لکم دینکم الی آخر الآیہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب تاجدار کائنات نے غدیر خم کے دن مولا علی علیہ السلام کو کھڑا کیا اور ہاتھ پکڑ کے آپ کی ولایت کا اعلان کیا، من کنت مولا فہذا علی مولا، تو اس وقت جبریل امین یہ آیہ مبارکہ لے کے نازل ہوئے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن اس اعلان کے بعد تمہارے لیے تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ اس کو امام جلال الدین سیوطی لے کے آئے، دیگر کتب میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ جس کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 260، بیروت لبنان کا نسخہ ہے یہ، کہ اس کا مطلب ہے کہ جب مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان ہوا تو تب دین مکمل ہوا، اس سے پہلے کسی عمل کے لیے، کسی وحی، کسی حکم کے لیے دین مکمل نہیں ہوا۔ اس وقت دین مکمل ہوا تھا جب آقا علیہ السلام نے مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کر دیا۔ جب اعلان غدیر ہو چکا تو پھر اللہ رب العزت نے کہا کہ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ علی کی ولایت کے بغیر تو دین مکمل نہیں ہوا مولوی جی، مفتی جی۔ جب تک علی علیہ السلام کی ولایت کا آپ اقرار نہیں کر لیتے، گواہی نہیں دے لیتے، تو دین ہی مکمل نہیں ہوتا۔ میں جب حدیث کی طرف آؤں گا تو ایسے ایسے لطیف نقطے آپ کو بتاؤں گا، ایسے ایسے گوشے بتاؤں گا کہ علی کی ولایت کے بغیر تو گزارا ہی نہیں۔ جو مرضی بندہ کر لے، لا الہ الا اللہ پڑھ لے، محمد رسول اللہ پڑھ لے، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، تلاوت، قیام، رکوع، سجود، خیرات، سارا کچھ کر لے، اگر علی ولی اللہ کی گواہی نہیں دے گا تو دین مکمل ہی نہیں ہوگا۔ یہ میں آپ کو قرآن مجید فرقان حمید کی آیات دے رہا ہوں میں۔ اسی طرح پھر اگلی آیہ مبارکہ دینا چاہتا ہوں، یہ جو اگلی آیہ مبارکہ ہے یہ سورہ معارج کی آیت نمبر 1 ہے۔ اب اس کے ذیل میں بڑا ایک معروف واقعہ ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا نا، من کنت مولا فہذا علی، مولا نور الابصار میں اس کا صفحہ نمبر 185 ہے، اور یہ بیروت لبنان کا نسخہ دے رہا ہوں۔ یہ جو اس کے ذیل میں جو میں آپ کے سامنے روایت پیش کر رہا ہوں، یہ اس کا ریفرنس میں نے آپ کو دے دیا۔ جب آقا علیہ السلام نے یہ اعلان کر دیا غدیر خم کے موقع پہ کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اور جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا تھا واللہ یعصمک من الناس، لوگوں سے نہ ڈریں، اللہ جو ہے آپ کی حفاظت کرنے والا۔ تو جس بات کا خدشہ تھا وہ ہو کر رہا، تو بے شمار جو منافقین تھے، جو پرابلم تھی ان کو، میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ لڑائی نہ لا الہ الا اللہ کی تھی نہ محمد رسول اللہ کی تھی، لڑائی اس وقت بھی علی ولی اللہ کی تھی اور لڑائی آج بھی علی ولی اللہ کی ہے۔ تو لوگوں کو بروڑ اٹھے نا، پھر حارث بن نعمان فہری جو ہے سب سے پہلے وہ آیا اور اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کے کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ہم کو 5 نمازیں پڑھنے کا حکم دیا،
ہم نے پڑھی. آپ نے کہا زکوٰۃ ادا کریں, ہم نے زکوٰۃ کی. آپ نے کہا کہ رمضان کے روزے رکھو, ہم نے رکھا. آپ نے کہا بیت اللہ کا حج کرو, ہم نے کیا. آپ نے کہا کہ اللہ کو ایک مانو, ہم نے مان لیا. آپ نے کہا آپ کو نبی مانے, ہم نے مان لیا. اب جو آپ نے یہ اعلان کیا من کنت مولا فہذا علی مولا, اپنے چچا زاد بھائی کو آپ نے کہا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا, یہ آپ اپنے پاس سے کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے حکم آیا. بڑی خاص بات دے رہے ہیں, حوالہ میں نے آپ کو دے دیا. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا والذی لا الہ الا ہوا ان ھذا من اللہ عز وجل. سبحان اللہ. جب اس نے کہا, نعمان نے, حارث بن نعمان نے یہ بات کی کہ یہ جو علی کی ولایت کا آپ نے اعلان کیا ہے, علی کو مولا بنا دیا ہے ہمارا, یہ اپنے پاس سے اعلان کیا ہے یا اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام فرماتے قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں, کوئی الہ نہیں, یہ حکم مجھے اللہ جل جلالہ کی طرف سے آیا ہے. یعنی اللہ نے پیغام بھیجا ہے, اللہ نے حکم بھیجا ہے, یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اللہ کی طرف سے حکم آیا, اللہ کی طرف سے امر آیا, اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے, اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے. یہ جو علی کی ولایت کا اعلان کیا ہے میں نے, یہ میں نے نہیں کیا بلکہ یہ اللہ کی طرف سے کروایا گیا ہے. جب آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا تو وہ حارث بن نعمان جو تھا وہ کہتے ہیں اچھا یہ بات ہے, فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ, کہ اگر یہ بات ہے تو ہم پہ پتھروں کی بارش ہو جائے, ہم تباہ ہو جائیں, ہم برباد ہو جائیں. پھر ایسا ہی ہوا, جب اس نے یہ کہا تو پھر آسمان سے پتھر کی بارش ہوئی اور اس کے سر پہ پتھر پڑے اور ادھر ہی گر کے وہ بدبخت ہلاک ہو گیا, واصل جہنم ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ ولایت علی کا پہلا منکر جو تھا وہ ادھر ہی اللہ کی عذاب کی نظر ہو گیا, تباہ ہو گیا, برباد ہو گیا. اب اسی پہ میں اگلی ایک آیہ مبارکہ دینا چاہتا ہوں جلدی جلدی, تاکہ پھر میں نے حدیث کی طرف آنا ہے. اگلی جو آیہ مبارکہ دینا چاہتا ہوں یہ سورہ صافات کی آیت نمبر 24 ہے. وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ, کہ انہیں روکو, انہیں کھڑا کرو, انہیں ٹھہراؤ, ان سے پوچھا جائے گا. اس کے ذیل میں, اس آیہ مبارکہ کے ذیل میں امام دیلمی اپنی مسند الفردوس میں بھی لے کے آئے ہیں. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں, اور اس کو ابن حجر مکی بھی سوائق محرقہ میں لے کے آئے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ یہ جو آیہ مبارکہ ہے کہ ان کو کھڑا کرو کہ قیامت کا دن ہوگا, جب لوگ پرسرات سے گزریں گے تو وہاں صدا دی جائے گی, ندا دی جائے گی, ٹھہرو. پھر ان سے علی علیہ السلام کی ولایت کا اقرار لیا جائے گا. وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ عَنْ وِلَایَتِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ, ان کو کھڑا کرو, ان کو ٹھہراؤ, ان سے پھر مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا اقرار لیا جائے گا. ان سے پوچھا جائے گا کہ مولا علی علیہ السلام کی ولایت کے بارے میں پہلے بتاؤ, علی کو مولا مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے؟ اگر تو وہ علی علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کریں گے اور علی علیہ السلام کو مولا ماننے والے ہوں گے تو پھر ان کو گزرنے کی اجازت ہوگی. اگر علی علیہ السلام کو مولا نہیں مانتے ہوں گے تو ان کو گزرنے کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی. یعنی اس سے پتا چلا کہ یہ جو آیہ مبارکہ ہے, مولا علی علیہ السلام کی ولایت دنیا میں بھی کام آئے گی اور قیامت کے روز بھی کام آئے گی. اور اسی پہ ان کو کھڑا کر کے مولا علی علیہ السلام کی ولایت کے بارے میں اقرار لیا جائے گا. اتنی زیادہ حدیث میں آپ کو دے سکتا ہوں, لیکن میں ایک ہی پہ اکتفا کرتا ہوں. اگلی آیہ مبارکہ دینا چاہتا ہوں, بڑی معروف آیہ مبارکہ ہے, سورہ المائدہ کی آیت نمبر 55 ہے, 55. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون, کہ بے شک اللہ بھی تمہارا مددگار ہے, تمہارا مولا ہے, تمہارا ولی ہے, اس کا رسول بھی تمہارا مددگار اور تمہارا مولا اور آقا ہے. اور ایمان والوں میں سے بھی وہ لوگ جو نماز بھی ادا کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, خیرات کرتے ہیں. اب یہ آیہ جو مبارکہ ہے اس کے ذیل میں علامہ آلوسی کی روح المعانی دینا چاہتا ہوں آپ کو جلدی جلدی. اس کا صفحہ نمبر 165 ہے اور جلد نمبر ہے اس کی 6 اور بیروت لبنان کا نسخہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب مولا علی علیہ السلام نماز ادا کر رہے تھے مسجد نبوی میں, ایک سائل آیا, اس نے صدا دی. جب صدا دی تو مولا علی علیہ السلام اور بھی صحابہ تھے, آپ نماز ادا کر رہے تھے, تو آپ نے حالت نماز میں, بڑی معروف روایت ہے, بچے بچے کو پتہ ہے,
آپ نے رکوع کی حالت میں اپنی جو انگوٹھی تھی اس کی طرف بڑھا دی، اس کو دے دی۔ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر پہنچی فکبر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثم تلا هذه الآیہ، آقا علیہ السلام کو بتایا گیا کہ مولا علی علیہ السلام نے، آپ کے بھائی نے ایسا کیا ہے، حالت رکوع میں ایک سائل کو انگوٹھی عطا کر دی ہے، اس کو خالی نہیں بھیجا۔ تو آقا علیہ السلام نے تکبیر بلند کی اور پھر یہ آیت مبارکہ پڑھی، یہی انما ولیکم اللہ۔ اسی طرح قاضی ثناء اللہ پانی پتی اپنی تفسیر المزری میں جلدی جلدی سنیں، اس کی جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 130، بیروت لبنان کا نسخہ ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نماز ادا کر رہے تھے، ایک سائل آیا، اس نے صدا دی تو وَنَازَعَ خَاتَمَهُ وَأَتَاهُ السَّائِلَ فَنَازَلَتْ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَى آخر الآیہ۔ اس میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی روایت لے کے آیا کہ مولا علی علیہ السلام جب نماز ادا کر رہے تھے، سائل آیا، اس نے صدا دی تو مولا علی علیہ السلام نے حالت رکوع میں اس کو اپنی جو انگوٹھی مبارک تھی وہ عطا کر دی، اور پھر یہ مبارکہ نازل ہوئی کہ تمہارا اللہ بھی تمہارا مولا ہے، اس کا رسول بھی تمہارا مولا ہے، اور وہ نمازی، وہ مومن بھی تمہارا مولا ہے جو حالت رکوع میں خیرات کرتے ہیں۔ اسی طرح اب اس کی زیادہ اتنی ڈیٹیل دی ہوئی ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے، اس انگوٹھی کی قیمت بھی بتائی ہوئی ہے، اور آگے اس میں شرعی جو احکام ہے وہ اخذ کیے ہوئے ہیں کہ عمل قلیل سے نماز جو ہے وہ فاسد نہیں ہوتی، یعنی آپ نے انگوٹھی اتار کے دی تو نماز رہی ہے۔ تو اس سے انہوں نے شرعی مسئلہ بھی اخذ کیا ہوا کہ آج کل اگر ہم نماز کے دوران کوئی اس طرح کا عمل قلیل کر لیتے ہیں، یا ایسے کر لیتے ہیں، ایسے کر لیتے ہیں، ایسے کر لیتے ہیں، تو نماز رہتی ہے اس سے۔ اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ صدقہ نافلہ جو ہوتا ہے اس کو ہم زکوٰۃ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ تفسیر مزری جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 660 ہے، بیروت لبنان کا نسخہ ہے۔ اس میں آپ نے اسی روایت کے نیچے بے شمار جو شرعی احکام ہیں وہ بھی بیان کیے ہوئے ہیں۔ اسی طرح اگلی میں آپ کو جو روایت دینا چاہتا ہوں وہ ہے امام خازن کی تفسیر خازن ہے، وہ بھی اس میں لے کے آئے ہیں تفسیر خازن میں، اس کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 55 ہے، اور بیروت لبنان کا نسخہ ہے۔ وہ بھی کہتے ہیں اسی طرح وہ سدی سے لے کے آئے ہیں، کیا وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح مولا علی علیہ السلام نماز ادا کر رہے تھے، ایک سائل آیا، اس نے صدا دی مر بعلی سائل وہو راکع فی المسجد فاتاہ خاتمہ، جب اس نے قریب سے گزرتے ہوئے صدا دی اس سائل نے تو آپ نے اس کو اپنی انگوٹھی عطا کر دی، نازلت فی شخص معین وہو علی ابن ابی طالب، تو پھر یہ آیت مبارکہ جو ہے وہ مخصوص شخصیت کے لیے نازل ہوئی جس کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ تفسیر خازن ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ 55 ہے، بیروت لبنان کا نسخہ ہے۔ یہ بھی وہ روایت لے کے آئے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ جو ہے کہ اللہ بھی تمہارا مولا، اس کا رسول بھی مولا، اور وہ ایمان والے جو نماز پڑھتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگلا حوالہ دینا چاہتا ہوں، اسی آیت مبارکہ کے ذیل میں امام نصفی اس کو لے کے آئے ہیں اپنی مدارک التنزیل میں، اس کی جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر ہے 502، اور یہ بیروت لبنان کا بھی نسخہ ہے اور مصر کا بھی نسخہ ہے۔ وہ کہتے ہیں انہا نظرت فی علی علیہ السلام حین سالہ سائل وہو راکع فی صلاتہ، وہ کہتے ہیں یہ آیت مبارکہ جو ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ، یہ مولا علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی جب وہ نماز ادا کر رہے تھے اور ایک سائل آیا، اس نے صدا دی، ندا دی، تو آپ نے اپنی انگوٹھی مبارک اس کو عطا کر دی، تو اس کی شان میں پھر یہ آیات نازل ہوئی دونوں 55 اور 56۔ اگلی روایت دینا چاہتا ہوں جس کو امام جلال الدین سیوطی اپنی در منصور میں لے کے اس کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر ہے 559، بیروت لبنان کا نسخہ ہے۔ وہ بھی روایت کرتے ہیں کہ یہ اسی حضرت ابو رافع سے، وہ کہتے ہیں کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ملنے کے لیے گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تھے، مجھے یوں لگا جیسے کہ آپ پر وحی کا نزول ہو رہا ہے، لیکن ادھر سے ایک سانپ نکل آیا تو میں سانپ اور آقا علیہ السلام کے درمیان سو گیا تاکہ سانپ آقا علیہ السلام کو ڈسٹرب نہ کرے۔ تھوڑی دیر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے اور آقا علیہ السلام کی پاک ہونٹوں پہ یہ آیت مبارکہ تھی انما ولیکم اللہ ورسولہ، اور آگے جملے تھے الحمدللہ الذی اتم لعلی نعمہ وحیا لعلی بفضل اللہ ایاہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت مبارک پڑھی، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 55 اور 56، اور ساتھ فرمایا کہ حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے علی علیہ السلام کے لیے نعمتوں کو مکمل کیا اور علی کے لیے اپنا فضل تیار کیا۔
امام جلال الدین سیوطی در منصور جلد 2 صفحہ نمبر 559 بیروت لبنان. اور پھر یہ آگے چل رہا ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 520 میں بھی امام جلال الدین سیوطی در منصور میں یہ روایت لے کے آئے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیا مبارکہ جو ہے وہ تلاوت کی، انما ولیکم اللہ ورسولہ الی آخر آیا، ثم قال من کنت مولا فعلی مولا واللہ والی من والا وعاد من عادہ، کہ آقا علیہ السلام نے یہ آیا مبارکہ تلاوت کی سورہ المائدہ کے آیت 55 اور 56 اور فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اور مولا تو بھی اس کا مولا مان جو علی کو مولا مانے، اور تو اس کی مددگار جو علی کی مدد کرے. در منصور جلد 2 صفحہ نمبر 520 بیروت لبنان کا. اسی طرح امام طبرانی میں اس کو لے کے آئے ہیں اپنی معجم الاوسط میں، اور یہ لے کے عبداللہ ابن عباس سے بھی لے کے آئے، حضرت ابو ذر غفاری سے بھی لے کے آئے ہیں. وہ کیا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری روایت کرتے ہیں کہ انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہاتین و الا فسمت ورأیتہ بہاتین و الا فامیتا. اس میں دیگر جو عبداللہ ابن عباس سے، حضرت برا بن عازب سے بھی، اور حضرت جندب بن جنادہ البدری سے یہ جو روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں بھی، اور یہ اگلی ایک روایت ہے جس کو حضرت ابو ذر غفاری نے روایت کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، نازلت فی علی ابن ابی طالب، کہ یہ آیا مبارکہ جو ہے وہ مولا علی علیہ السلام کی شان میں ان کے لیے نازل ہوئی. امام طبرانی اور اس کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 425 ہے. اسی طرح امام فخر الدین رازی کی تفسیر الکبیر میں بھی ہے، اور اسی طرح ارجاء المطالب کا صفحہ نمبر 136 میں بھی ہے یہی روایت. اسی طرح پھر علامہ علوسی نے بھی اس کو لیا ہے کہ یہی آیہ مبارکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اس میں حضرت ابو ذر غفاری سے وہ روایت کرتے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون فی علی ابن ابی طالب، کہ یہ مولا علی علیہ السلام کی شان میں یہ آیہ مبارکہ جو ہے وہ نازل ہوئی. اسی طرح یعنی اس آیہ مبارکہ میں نے آپ کو اس کے علاوہ بے شمار ریفرنسز موجود ہیں کہ یہ آیہ مبارکہ جو ہیں، میں ایک آیت کے نیچے درجن کے قریب آپ کو احادیث دے سکتا ہوں اس کے شان نزول پہ، لیکن میں وقت بچانا چاہتا ہوں تاکہ معاملہ آپ جو ہے وہ سمجھ لیں. ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، یہ جو بہت بڑی ہماری بڑی معروف آیہ مبارکہ ہے جس کو سورہ یونس کی ہے، آیت نمبر 62 اور 63، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ سن لو، ٹینشن ہو، جو اللہ کے ولی ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، ان کو کوئی خوف نہیں، ان کو کوئی غم نہیں ہے. اور وہ کون ہے؟ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جو متقی ہو گئے، وہ ولی ہیں. یعنی اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے جو ولی ہیں ان کی پہچان بیان کیا کہ وہ ولی کون ہیں؟ جو متقین ہیں. وہ ولی ہیں جن کو نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی ڈر ہے، نہ کوئی خطرہ ہے. اور ساتھ فرمایا وہ کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ ولی وہ ہیں جو متقی ہیں اور جو پرہیزگار ہیں. اس کے ذیل میں ایک حدیث مبارکہ دینا چاہتا ہوں جس کو امام طبرانی اپنی معجم الکبیر میں لے کے آئے ہیں. اس کی جلد نمبر 12 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 25 ہے. یہ بیروت لبنان کا نسخہ ہے. اس کے علاوہ جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 87 ہے، 87 ہے. وہ کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عقیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، عبداللہ بن عقیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ تعالی اوحا الی فی علی ثلاثۃ اشیاء لیلۃ اسری بی انہ سید المومنین و امام المتقین و قائد الغر المحجلین. حضرت عبداللہ بن عقیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ معراج کی رات اللہ رب العزت نے علی علیہ السلام کی شان میں، ان کی فضیلت میں 3 چیزیں مجھے معراج کی رات بیان کی. اس کے 3 خصائص، 3 فضائل بیان کیے. کیا؟ انہ سید المومنین، کہ علی ایمان والوں کا سردار ہے.
و امام المتقین، اور متقین کا علی کیا ہے؟ امام۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی وہ ہیں جو متقی ہیں، اور علی کون ہے؟ جو متقین کا امام ہے۔ سبحان اللہ۔ وقائد الغر المحجلین، اور نورانی چہرے والوں کا قائد اور لیڈر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مولا علی علیہ السلام کی جو ولایت ہے، قرآن مجید فرقان حمید اس کے ڈنکے بجا رہا ہے۔ اسی طرح سورہ تحریم کی آیت نمبر 4 ہے، اس کے ذیل میں بھی امام جلال الدین سیوطی در منصور میں جلد نمبر 6 ہے، صفحہ نمبر 245 ہے۔ وہ اموار کا ہوا مولاہ و جبریل و صالح المؤمنین، کہ جان لو کہ اللہ بھی مولا ہے، جبریل بھی مولا ہے، اور وہ صالح مومنین بھی مولا ہے۔ اور اس میں صالح المومنین سے مراد ان علی ابن ابی طالب، وہ مولا علی علیہ السلام سے بھی یہ روایت ہے۔ اس کے علاوہ حضرت اسماء بنت امیس بھی اس کو روایت کر رہی ہیں، مولا علی بھی اس کو روایت کر رہے ہیں، اور دیگر صحابہ نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ اور امام جلال الدین سیوطی در منصور میں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 245 بیروت لبنان کا نسخہ وہ لے کے آئے ہیں کہ صالح المومنین وہو علی ابن ابی طالب، کہ یہاں جو صالح المومنین سے مراد ہے وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات ہے، جو کہ ایمان والوں کے مولا ہیں۔ تو پتہ چلا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی میں نے 8-9 آیات آپ کے سامنے بیان کی ہیں، جس سے یہ بات بالکل ازر من الشمس ہو رہی ہے کہ غدیر خم کے موقع پر جو اعلان ہوا تھا، جس کو غدیر ڈکلریشن کہتے ہیں، جس کو اعلان غدیر کہتے ہیں، وہ مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان تھا، مولا علی علیہ السلام کی امامت کا اعلان تھا۔ اور یہ قرآن مجید فرقان حمید بھرا پڑا ہے، اور اس کی تفاسیر بڑی پڑی ہوئی ہے، اور آقا علیہ السلام کی حدیث میں اگلے پارٹ میں، اگلے حصہ میں آقا علیہ السلام کی 200 کے قریب آپ کو حدیث دینے والا ہوں، 150 کے قریب صحابہ دینے والا ہوں، اور میں کوئی 150 کے قریب محدثین دینے والا ہوں، پھر ان کی کتب دینے والا ہوں، مولا علی علیہ السلام کی ولایت پہ، عید غدیر پہ، غدیر ڈکلریشن پہ، اعلان غدیر پہ۔ تو قرآن مجید فرقان حمید جو اعلان کر رہا ہے، جو ڈکلریشن کر رہا ہے کہ جس کا محمد مولا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی کا علی مولا ہے، تو اس کا مطلب ہے جو مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا منکر ہے، مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا انکار کرتا ہے، وہ جان لے، سمجھ لے کہ وہ رسول اللہ کی ولایت کا منکر ہے، اور جو رسول اللہ کی ولایت کا منکر ہے وہ اللہ کے ولی ہونے کا منکر ہے، اور جو اللہ کے ولی ہونے کا منکر ہے اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق اور واسطہ ہی نہیں، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں اپنے آپ کو بھی ولی کہا، رسول اللہ کو بھی ولی کہا، اور مولا علی علیہ السلام کو بھی ولی کہا، بلکہ علی تو ولیوں کے بھی امام ہیں۔ تو اس لیے جو مولا علی علیہ السلام کو امام نہیں مانتا، مولا نہیں مانتا، آقا نہیں مانتا، مالک نہیں مانتا، اس کا نہ قرآن کے ساتھ کوئی تعلق ہے اور نہ اس کے رسول کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے کی، سمجھنے کی، پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ میں اگلا حصہ شروع کروں گا، جس سے میں احادیث کے انبار لگا دوں گا آپ کے سامنے۔